بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلباء کرام کی ایک تعداد ہے جو عربی میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، عربی میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن جو اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اکثر طلباء عربی مفردات یاد نہیں کرتے، باقاعدہ عربی الفاظ، عربی مفردات یاد نہیں کرتے، اور کوئی بھی زبان ہو اسے سیکھنے کے لیے، اس میں مہارت حاصل کرنے کے لیے، اس میں گفتگو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس اس زبان کے زیادہ سے زیادہ کلمات ہوں، زیادہ سے زیادہ الفاظ ہوں۔ اگر الفاظ ہی نہیں ہوں گے تو گفتگو کیسے کریں گے؟ گرامر تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ان کا اجرا کہاں کریں گے؟ اگر ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہوں گے تو جو قواعد پڑھے ہیں انہیں کہاں استعمال کریں گے؟ الفاظ ہوں گے تبھی تو قواعد کا استعمال کر پائیں گے۔ جو قواعد ہم پڑھے ہیں، الفاظ ہمیں یاد ہوں گے تبھی ان قواعد کو ہم استعمال کر کے جملے بنائیں گے۔ اگر ہمیں الفاظ ہی یاد نہ ہوں تو قواعد پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس لیے طلباء کرام کو چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عربی مفردات یاد کریں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل انسانی اعضاء کے نام پڑھیں گے۔ عربی میں مختلف انسانی اعضاء کو کیا کہتے ہیں انشاءاللہ عز و جل اسے جانیں گے۔ اسماء اعضاء الانسان، انسانی اعضاء کے نام۔ اعضاء انسان: فکن، جبڑا، جبڑے کو عربی میں فکن کہتے ہیں۔ فکن جبڑا، جبڑا فکن۔ مقلۃ العین، قبۃ العین، آنکھ کا ڈھیلا، آنکھ کے ڈھیلے کو مقلۃ العین اور قبۃ العین دونوں کہتے ہیں۔ مقلۃ العین، قبۃ العین، آنکھ کا ڈھیلا۔ اذن، کان، کان کو عربی میں اذن کہتے ہیں۔ اذن، کان۔ عبرۃ، دمعۃ، دونوں کا معنی ہے آنسو، آنسو، عبرۃ، دمعۃ۔ حدب العین، پلکیں، پلکوں کو عربی میں حدب العین کہتے ہیں۔ حدب العین، پلکیں۔ انف، ناک، ناک کو عربی میں انف کہتے ہیں۔ انف، ناک۔ حلقوم، نرگھٹ، نرگھٹ کو عربی میں حلقوم کہتے ہیں۔ اردو میں بھی حلقوم کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ حلقوم، نرگھٹ۔ جفنن، پتلی، آنکھ کی پتلی کو جفنن کہتے ہیں۔ جفنن، پتلی، پتلی، جفنن۔ حاجب، ابرو، ابرو، حاجب، ابرو کو عربی میں حاجب کہتے ہیں۔ حاجب، ابرو، ابرو، حاجب۔ کتف، کندھا، کندھا، کتف، کندھے کو عربی میں کتف کہتے ہیں۔ کتف، کندھا۔ شارب، مونچھ، مونچھ، شارب، مونچھ کو عربی میں شارب کہتے ہیں۔ شارب کا معنی ہے مونچھ۔ شفتن، ہونٹ، ہونٹ کو عربی میں شفتن کہتے ہیں۔ شفتن، ہونٹ، ہونٹ، شفتن۔ مشط الید، ہاتھ کی پشت، ہاتھ کی پشت کو مشط الید کہتے ہیں۔ مشط الید، ہاتھ کی پشت۔ لکمۃ، مکہ، مکے کو عربی میں لکمۃ کہتے ہیں۔ لکمۃ، مکہ۔ رسغن، پہنچا، پہنچے کو عربی میں رسغن کہتے ہیں۔ اردو میں پہنچا، کلائی دونوں کہتے ہیں۔ رسغن، پہنچا، کلائی۔ راحۃ الید، ہتھیلی، ہتھیلی کو عربی میں راحۃ الید کہتے ہیں۔ راحۃ الید، ہتھیلی، ہتھیلی، راحۃ الید۔ یدن، ہاتھ، ہاتھ، یدن۔ قبضۃ الید، مٹھی، مٹھی، قبضۃ الید، قبضۃ الید، مٹھی، مٹھی، قبضۃ الید۔ قدم، پاؤں، پاؤں، قدم، قدم، پاؤں، پاؤں، قدم۔
عقیبن ایڑھی، ایڑھی عقیبن، ایڑھی کو عربی میں عقیبن کہتے ہیں، عقیبن ایڑھی، ایڑھی عقیبن۔ اضلاع پسلیاں، پسلیاں اضلاع، اضلاع پسلیاں، پسلیاں اضلاع۔ کلیۃ گردے، گردے کلیۃ، گردے کو عربی میں کلیۃ کہتے ہیں، کلیۃ گردے، گردے کلیۃ۔ کبد جگر، جگر کبد، کبد جگر، جگر کبد۔ قلب فؤاد دل، قلب اور فؤاد دونوں کا معنی ہے دل، قلب فؤاد دل، دل قلب فؤاد۔ خنصر چنگلی انگلی، چھوٹی انگلی کو، چنگلی کو عربی میں خنصر کہتے ہیں۔ بنصر چنگلی کے ساتھ والی انگلی، چھوٹی انگلی کے ساتھ جو انگلی لگی ہوئی ہوتی ہے اسے بنصر کہتے ہیں۔ دیکھیے تصویر میں بتا دیا گیا ہے کہ کون سی انگلی ہے۔ وسطیٰ درمیانی انگلی، درمیانی انگلی کو عربی میں وسطیٰ کہتے ہیں، وسطیٰ درمیانی انگلی۔ سبابۃ شہادت کی انگلی، شہادت کی انگلی سبابۃ۔ ابہام انگوٹھا، انگوٹھا ابہام، انگوٹھے کو عربی میں ابہام کہتے ہیں۔ اصبع انگلی، مطلق انگلی کے لیے عربی میں اصبع استعمال ہوتا ہے، اصبع انگلی، انگلی اصبع، اس کی جمع اصابع آتی ہے۔ ساعد بازو، بازو ساعد۔ ذراع بازو، بازو ذراع۔ عضد پٹھے، پٹھے عضد، عضد پٹھے، پٹھے عضد۔ عضود ضاد پہ ضمہ ہے، ٹھیک ہے، عضود، عضود پٹھے، پٹھے عضود۔ رجل ٹانگ، ٹانگ رجل، رجل ٹانگ، ٹانگ رجل۔ فمن منہ، منہ فمن، فمن منہ، منہ فمن۔ صدر سینہ، سینہ صدر، سینے کو عربی میں صدر کہتے ہیں۔ اصابع القدم پاؤں کی انگلیاں، اصابع اصبع کی جمع ہے جس کا معنی ہے انگلی، اس سے پہلے ہم پڑھے نا، اصبع انگلی، اسی کی جمع ہے اصابع۔ اصابع القدم پاؤں کی انگلیاں۔ عظم ہڈی، اسے عظم ضا کے ساکن کے ساتھ پڑھنا ہے، اسے فتحہ نہیں دینا ہے، یعنی عظم نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ عظم ہڈی، ہڈی عظم۔ دمن خون، خون دمن۔ کعب ٹخنا، ٹخنا کعب، ٹخنے کو عربی میں کعب کہتے ہیں، کعب ٹخنا، ٹخنا کعب۔ رکبۃ گھٹنا، گھٹنا رکبۃ، رکبۃ گھٹنا، گھٹنا رکبۃ۔ اخمص القدم پاؤں کا تلوا، اخمص القدم پاؤں کا تلوا، پاؤں کے تلوے کو اخمص القدم کہتے ہیں۔ صفراء پتا، پتا صفراء، پتا کو عربی میں صفراء کہتے ہیں۔ جرح زخم، زخم جرح۔ شریان شریانے، شریانے شریان۔ انملۃ پورا، پورا انملۃ، انگلی کے پورے کو انملۃ کہتے ہیں، پورا انملۃ، انملۃ پورا۔ ظفر ناخن، ناخن ظفر۔ عضلۃ پٹھے، پٹھے عضلۃ، پٹھے کو عربی میں عضلۃ کہتے ہیں، عضلۃ پٹھے، پٹھے عضلۃ۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں اور ان ویڈیوز کو خوب عام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔